امام کی صلح نے کیا کردار ادا کیا ہے اسلام کی بقا میں؟ اسے اگر سمجھنا ہے تو ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ ایک صلح ہے اور ایک فتح ہے۔ صلح حدیبیہ ہے اور فتح مکہ ہے۔ صلح حدیبیہ کو قرآن نے فتح مبین کہا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور فتح مکہ کو اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح مکہ فتح ہے، پیروزی ہے، جیت ہے، وکٹری ہے، اور صلح حدیبیہ فتح مبین ہے۔ فتح مکہ کے بعد آج جو یہ دین ہم تک پہنچا ہوا ہے، ہم سے مراد ہمارے بھائی ہیں، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، یہ جو دین پہنچا ہوا ہے، یہ عقائد پہنچے ہوئے، یہ طلقاء کے ہاتھوں سے پہنچا ہوا دین ہے۔ ان طلقاء کو پسند نہیں ہے فتح مکہ بھی، صلح حدیبیہ بھی پسند نہیں آیا تھا، رسول خدا پہ اعتراض کیا تھا صلح حدیبیہ کیا ہے۔ جس طرح صلح حدیبیہ ہے اور فتح مکہ ہے، اسی طرح صلح امام حسن و کربلا ہے، یہی نسبت ہے۔ اب میں اسے زیادہ اسے بھی نہیں کھولوں گا۔ اگر صلح امام حسن نہ ہوتی تو اسلام کربلا تک بھی نہ پہنچتا۔ یقیناً اسلام کربلا میں بچا ہے، اسلام کی بقا کربلا ہے، لیکن اگر صلح امام حسن نہ ہوتی تو یہ اسلام کربلا تک نہ پہنچتا۔ اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتا تو بات اسلام کی فتح مکہ تک بھی نہ پہنچتی۔ رہ گیا اگر صلح کرنے کی وجہ سے کوئی معتبر ہو جاتا ہے، میں نے جس سے صلح کی ہے وہ معتبر اگر ہو جاتا ہے تو پھر صلح حدیبیہ کی وجہ سے مشرکین بھی معتبر ٹھہرے۔ بھئی صلح کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو دوسرا ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ صلح کا مطلب یہ ہے، بھئی میری اور آپ میں اگر صلح ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ان میں سے ایک حق پہ نہیں ہے۔ اگر دونوں حق پر ہیں تو جنگ ہی نہیں ہے، صلح کی کیا بات ہے؟ اس دنیا میں اگر سارے ائمہ اور پیغمبر ہوتے تو اس دنیا میں کوئی لڑائی نہ ہوتی۔ سارے حق پر ہیں تو لڑائی کس بات کی؟ صلح تو لڑائی کے بعد ہے، اختلاف کے بعد ہے۔ حق پر اختلاف نہیں ہوتا، یعنی دونوں جو حق پہ ہوں وہ اختلاف نہیں کرتے۔ صلح کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو حق پہ نہیں تھا اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا گیا کسی وجہ سے۔